بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا اصول حدیث کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر متہم بالکذب راوی کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو بندہ جس پر تہمت ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے کلام کرنے میں جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی حدیث کا کیا حکم ہے، اس بندے کا کیا حکم ہے، تو اس کی حدیث قبول کی جائے گی یا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پڑھا۔ تو آج ہم تیسرا وجہ تان پڑھیں گے۔ ہم وجوہ تان جو عدالت کے متعلق ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے تھے۔ پہلا پڑھا ہم نے کذب، جھوٹ، اور کل ہم نے دوسرا پڑھا متہم بالکذب ہونا، اور آج ہم تیسرا پڑھیں گے فسق یعنی گناہ کرنا۔ تو فسق کا کیا مطلب ہے، لغوی اور اصطلاحی کیا مطلب ہے، اس کو آپ نیچے حاشیہ سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 حاشیہ ہے، لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں الخروج عن طریق الحق والصلاح، حق کے راستے سے یا درستگی کے راستے سے نکل جانا، اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ خروج عن طریق الحق کے حق کے راستے سے نکلنا یا درستگی کے راستے سے نکلنا، یہ فسق کہلاتا ہے۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں من یرتکب الکبائر ویصر علی الصغائر، جو بندہ گناہ کبیرہ کرے یا پھر صغیرہ گناہوں پر اصرار کرے، مصر ہو جائے، صغیرہ گناہوں کو بار بار کرنے کا عادی بن جائے، تو اس بندے کو فاسق بولا جاتا ہے، اس کو فسق بولا جاتا ہے کہ یہ بندہ فسق کرنے والا ہے، یعنی یہ بندہ فاسق ہے۔ فلا تقبل روایت ہو، تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جو بندہ فاسق ہوتا ہے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْفِسْقُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِسْقُ فِي الْعَمَلِ دُونَ الْاعْتِقَادِ۔ بہرحال فسق تو اس سے مراد عمل میں فسق ہے، نہ کہ اعتقاد میں۔ ایک ہوتا ہے عمل کے اندر فساد آ جانا، عمل کے اندر بندہ حق سے نکل جائے، اور دوسرا ہوتا ہے اعتقاد کے اندر بندہ فساد کر دے، عقیدے فساد والے لا دے، تو اس کو بھی فسق بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو فسق مراد ہے وہ فسق عمل مراد ہے، فسق اعتقاد مراد نہیں ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الْبِدْعَةِ، جو فسق فی الاعتقاد ہیں، عقیدے کے اندر جو فسق ہے تو وہ بدعت کے اندر داخل ہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ اعتقاد جو فسق اعتقادی ہے وہ بدعت کے اندر داخل ہیں۔ وَأَكْثَرُ مَا يَسْتَعْمِلُ الْبِدْعَةُ فِي الْاعْتِقَادِ، اور اکثر طور پر جو بدعت ہوتی ہے وہ اعتقاد کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ جب بھی بدعت کا لفظ آئے، جب بھی بدعت کا مسئلہ آئے، تو وہاں پر اکثر طور پر بدعت کا معاملہ عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اپنے عقیدے کے اندر بدعت لائی ہے اور اس نے اپنے عقیدے کو بگاڑ دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ تو یہاں پر عقیدے والا فسق مراد نہیں ہے، یہاں پر فسق عمل مراد ہے کہ جس کے عمل درست نہ ہو، گناہ کرنے والا بندہ ہو۔ آگے کہتے ہیں والکذب وَإِن كَانَ دَاخِلًا فِي الْفِسْقِ، یہاں پر ایک اعتراض کا، ایک وہم کا، ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ بھی تو ایک گناہ ہے، تو جھوٹ کو فسق سے الگ کیوں کیا؟ جھوٹ کو بھی فسق کے اندر داخل کر کے پھر اس کا حکم بیان کرتے، جھوٹ بولنا بھی ایک گناہ ہے، فسق ہے، تو اس کو فسق سے جدا کیوں کیا جھوٹ کو؟ تو اس اشکال کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں۔ وَالْكَذِبُ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي الْفِسْقِ، جھوٹ بولنا اگرچہ فسق کے اندر داخل ہیں، لَكِنَّهُمْ عَدُّوهُ أَصْلًا عَلَى حِدَةٍ، لیکن محدثین نے، ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ محدثین، لیکن محدثین نے اس جھوٹ کو علیحدہ طور پر مستقل اصل مانا ہے، یعنی مستقلاً شمار کیا ہے، علیحدہ سے شمار کیا ہے۔ لیکنہم
عدو، لیکن محدثین نے اس جھوٹ کو، ہاں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہو ضمیر کا جھوٹ بولنا، کذب، لیکن اس کذب کو محدثین نے علیحدہ طور پر ایک مستقل اصل منائے، اس کو علیحدہ طور پر شمار کیا ہے۔ کیوں شمار کیا ہے؟ لِکَوْنِ الطَّعْنِ بِهِ اشد و اغلظ، کیونکہ اس جھوٹ کی وجہ سے جو طعن ہوتا ہے راوی پر وہ شدید ہوتا ہے، وہ اغلظ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس پر حدیث میں، جھوٹ بولنے والے بندے پر حدیث رسول میں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے یا کلام کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو اس پر طعن شدید کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے، اس کے شدید ہونے کی وجہ سے، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے جھوٹ کو علیحدہ شمار کیا، اس کو فسق کے اندر داخل نہیں کیا۔ تو جو بندہ فاسق ہو، فاسق بندے کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، اور یہاں سے فسق سے مراد فسق عملی ہے، فسق اعتقادی نہیں ہے۔ تیسرا ہو گیا آج، ابھی چوتھا پڑھتے ہیں، جہالت الراوی والراوی المبہم، راوی کا مجہول ہونا اور راوی کا مبہم ہونا، مبہم راوی اور راوی کا مجہول ہونا۔ مجہول راوی اس بندے کو بولتے ہیں، اس راوی کو بولتے ہیں جس کے حالات پوشیدہ ہو، جس کا نام پتہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا جَهَالَةُ الراوی، بہرحال راوی کا مجہول ہونا، فَإِنَّهُ أَيْضًا سَبَبٌ لِلطَّعْنِ فِي الْحَدِيثِ، مائک بند کر لیں۔ بہرحال راوی کا مجہول ہونا، تو یہ بھی راوی کا مجہول ہونا بھی حدیث کے اندر طعن کا سبب ہے، یعنی راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے بھی حدیث کے اندر اس بندے پر طعن کیا جاتا ہے۔ اسباب طعن میں سے راوی کا مجہول ہونا بھی ہے۔ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ اسْمُهُ وَذَاتُهُ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ، کیونکہ جب اس کا نام پہچانا نہیں جائے گا، لِأَنَّهُ لَمَّا، کیونکہ جب اس کا، لم یعرف اسمہ، جب اس کا نام معلوم نہیں ہوگا، جب اس کا نام پتہ نہیں ہوگا، وذاتہ، اور اس کی ذات معلوم نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ لم یعرف حالہ، تو اس کی حالت معلوم نہیں ہوگی کہ بندہ کیسا تھا۔ وَأَنَّهُ ثِقَّةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَّةٍ، کہ وہ سکہ راوی ہے یا غیر سکہ راوی ہے، وہ عادل راوی ہے یا غیر عادل راوی ہے۔ جب راوی کا نام نہیں معلوم ہوگا، راوی کی ذات معلوم نہیں ہوگی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ عادل ہے، سکہ ہے یا نہیں ہے؟ تو راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے اس کی حالت کا پتہ نہیں چلتا۔ کما یقول حدثنی رجل، جیسے کوئی محدث، کوئی راوی کہے کہ مجھے فلاں بندے نے حدیث بیان کی، حدثنی رجل، مجھے ایک شخص نے حدیث بیان کی، او اخبرنی شیخ، یا پھر مجھے شیخ نے خبر دی، وَيُسَمَّى هَذَا مُبْهَمًا، تو اس قسم کے راوی کو مبہم راوی کہا جاتا ہے، یعنی جس کا نام، جس کی ذات معلوم نہ ہو۔ تو جو بندہ کہے گا کہ حدثنی رجل، مجھے کسی بندے نے خبر دی، تو اس کا نام نہیں لے گا، اس کی ذات بیان نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کی حالت پوشیدہ ہوگی اور اس کی حالت معلوم نہیں ہو سکے گی۔